السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ساتھ ملا کے ہم الحمدللہ آج آپ کے ساتھ، کل بھی ہم نے سورۃ العصر کا ہی ذکر کیا تھا، اور چونکہ اس کا ذکر کافی طویل ہے اور وہ قابل غور ہے، اور وہ زندگی کو تبدیل کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے آج کا سیشن ہمارا پھر اسی پہ ہوگا۔ ہمارا مقصد کوئی چھلانگیں لگانا نہیں ہے۔ ہم نے میں نے کہا تھا اللہ نے ہمیں عطا کیا رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ نے دیا؟ قرآن، بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی ایک گفٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، قرآن۔ اور قرآن کیا چیز ہے؟ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ راستہ دکھا، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں پورا قرآن ہمارے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس قرآن میں جو سورۃ العصر ہے، یہ ایک ایسی جامعہ صورت ہے، جامعہ ترین اس کو آپ کہہ لیں۔ تمہیدی امور میں بھی چوتھی آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سورت مبارکہ قرآن مجید کی جامعہ ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بتانا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا قرآن مجید کا مقصد نزول ہے، اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے سورۃ العصر قرآن مجید کی جامعہ ترین صورت ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کی مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجر طیبہ موجود ہے۔ اتنی پیاری مثال دے کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سورۃ عصر ہے، یہ ایسے بیج کی مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجر طیبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کے بارے میں حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ کی یہ روایت طبرانی کی معجم الاوس میں اور امام بہقی کی شعب الایمان میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ میں سے کوئی سے دو صحابہ جب بھی باہم ملاقات کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو اس سورت مبارکہ کے ساتھ کس قدر قلبی انس تھا۔ ائمہ اور اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس سورت مبارکہ کے بارے میں ملتا ہے، جسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اگر لوگ صرف بڑی ہی فارمولے کی بات اور بڑی ہی ایک ایسی بات ہے جو ہمارے زندگی کو بدل سکتی ہے، کیا کہتے ہیں امام شافعی، کیا فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں؟ اگر لوگ صرف ایک سورت پر غور و فکر کریں، صرف ایک اس سورت پر، بات ہے غور و فکر کرنے کی، سب سے پہلے غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک سورت ہی کافی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورت کو جامعہ ترین سورت کیوں کہا گیا ہے، کہ اس میں پورا قرآن جو ہے نا، اس کا خلاصہ، اس کی وہ مغز، یا اس کو ہم فارمولہ کہہ سکتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ اب اس فارمولے کو کھولنا ہے، پورے قرآن نے اس کو کھولا ہے،
تو اگر لوگ صرف اس پر غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی کا ایک اور قول مفتی محمد عبدہ نے تفسیر پارہ اما میں نقل کیا ہے، جس کی روح سے امام شافعی فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ ایک ہی سورت کافی تھی۔ ان دو اقوال سے بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام شافعی کی نگاہ میں اس سورت کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے۔ دور حاضر میں بھی بہت سے اصحاب علم و فضل نے سورۃ مبارکہ کی عظمت کو پہچانا ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الباری ندوی نے اس سورۃ مبارکہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک خاصی کتاب تصنیف کی ہے۔ امام حمید الدین فراہی نے اس سورۃ مبارکہ کو قرآن مجید کے جامع القلم میں سے شمار کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم جب بھی قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سورت اگر آپ پڑھ لیں، اس کو غور کر لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب کہتا ہے، اب دیکھیں نا، خسارے کی بات ہو رہی، ہر انسان کے بارے میں ہو رہی بات۔ اب اس میں کوئی کسی کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خطاب فرمایا ہے تو اس نے ہر انسان کے لیے یہ بات کی ہے، ان الانسان لفی خسر۔ آگے پھر جو بات کی ہے وہ پھر تھوڑی سی آپ کو اور کھولتی ہے دماغ۔ ٹھیک ہے، خسارے میں ہے۔ کیسے کیسے خسارے میں ہے؟ جتنی بھی قومیں آئیں، قوم لوط، قوم ہود، ٹھیک ہے، قوم فرعون، ساری کی ساری اگر دیکھا جائے تو وہ خسارے میں نہیں۔ لیکن آپ یہ خود اندازہ لگائیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب کہتا ہے نہیں، ان کے علاوہ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا۔ تو اس لیے ایمان، میں نے کل بھی آپ سے ذکر کی تھی، اب ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لانا، پھر انبیاء پہ، اس کے بعد پھر جناب کتابوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو ایمان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر آ گیا عمل کی باری۔ اسی صورت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اب عمل کے بغیر تمہاری زندگی جو ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو اب اس کے لیے ہمیں پھر وہ عمل کرنا پڑے گا۔ عمل ہے اوکھا، ٹھیک ہے۔ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، عمل میں جب چلے جائیں گے تو پھر ہمیں صبر سے اور حق سے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، جب حق کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی سیاپا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے وتواصوا بالصبر کی کیفیت پہ جب آپ آ جائیں گے، صبر کی کیفیت پہ آنے کے بعد الحمدللہ آپ ایک کامیاب انسان بن کے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے۔ کیونکہ ہم جتنی بھی تیاری یہ کر رہے ہیں، دنیا کی جو زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ راضی اس ایک صورت پہ، اگر اس کو جامع ترین میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اس ایک صورت کو بھی ہم لے لیں تو بڑے بڑے ہمارے جو علماء کرام اور صحابہ کرام ہیں، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جب آپس میں ملتے تھے تو اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ آپس میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یار دیکھو، وہ پھر اس پہ غور بھی کرتے ہوں گے ہر روز ڈیلی بیسس پہ۔ اور قرآن جو ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو 1 کروڑ دفعہ، 1,00,000 دفعہ، جتنا بھی آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا اتنا ہی اثر زیادہ ہوگا، اکتائے گا نہیں بندہ،
سارا دن پڑھتے رہو والعصری والعصری والعصری. وہ زمانہ کس زمانے کی قسم؟ ہاں جی. اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ دین مکمل ہو جاتا ہے. کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی، نہ نبی کی رہتی ہے نہ کتاب کی رہتی ہے. اس لیے نبی بھی آخر زمان اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی مکمل. اور اس کتاب میں سورۃ العصر، اس کو فوکس کریں. ٹھیک ہے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو ڈیلی ویجز پہ ہم آپس میں بھی ڈسکس کیا کریں، اور پبلک جدھر ہوتی ہے ادھر بھی یہ ڈسکس کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف ضرور چلا جائے گا. کہتے ہیں نا تبدیلی تبدیلی تبدیلی. اور دیکھو یار، ایمان ہمارے پاس آ گیا، ہم حق پہ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ہم صبر کرنے لگ پڑے. کوئی بھی ہمارے ساتھ ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی، ہاتھ سے یا زبان سے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ پھر مدد ایسے ہی کرتا ہے. اللہ تو دریا کو حکم دیتا ہے کہ جگہ دے دے. ٹھیک ہے، آگ کو کہتا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا. اب اللہ کی مدد دیکھیں نا آپ، ایک ایک مدد آپ کو قرآن پاک نے خود بتائی ہے. ٹھیک ہے، ادھر جب واقعہ فیل ہوا تو کیسے مدد آئی؟ ابابیل کو حکم دے دیا گیا کہ چل بھائی جا کے مدد کر. کن کی؟ حضرت عبد المطلب کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. آپ کو پتا ہے سورۃ فیل کا نزول کیسے ہوا تھا؟ وہ ابرا جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آ گیا. تو جب حضرت عبد المطلب جو متولی تھے کعبہ کے، ان کے پاس لوگ گئے، انہوں نے بولا سرکار وہ دیکھیں وہ آ گیا، گرانے کے لیے آ گیا. تو آپ نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو صحیح سلامت ہیں. اس نے بولا پھر مجھے کعبہ جس کا ہے، مجھے اپنے اونٹوں کا فکر ہے. آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اگر مجھے اونٹوں کی فکر نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے، تو یہ کعبہ جو ہے یہ ہے کس کا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تو مجھے اس کی فکر کیوں ہو؟ جاؤ تم لوگ اپنا اپنا کام کرو. پھر ابابیل کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کے بمباری کر دو. تو وہ ایٹم بم وہی ایٹم بم تھا. آج ہم یہ غور کرتے ہیں نا کہ یار اتنا سا ایٹم بم ہے، اور وہ اس نے جناب ہیروشیما پہ پھینکا، ناگاساکی پہ پھینکا، تو پورے جاپان کو تباہ کر کے چلا گیا. تو اس ابابیل کے منہ میں جو ایٹم بم تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھیوں کو بھوسے کی مانند کر دیا. جس طرح بھوسا ہوتا ہے، آپ نے بھوسا دیکھا نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گندم ہے نا، اس کا وہ چورا جب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھوسا کہتے ہیں. تو اب یہ کھایا ہوا بھوسا اگر اس کو کھا لیا جائے تو پھر اس جو جانوروں کے اندر سے باہر نکلتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے. اس طرح ان کو کر دیا. کن کو؟ ہاتھیوں کو. جو ابرا کے ہاتھی تھے، وہ لشکر کی کیا حالت اللہ تعالیٰ نے کی. تو جب اس کی مدد آتی ہے، ہم صبر کر، شرط یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، نہ حق نہ ہم کریں. ہم حق پہ کھڑے ہوں تو ہمیں فکر بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے نے والعصر، اس زمانے نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے، ایک عملی ثبوت دیا ہے کہ we should not worry about any of the circumstances. Wherever we are, we should be patient. ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اصول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی کہ بڑے سے بڑا مارکا بھی جب ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے روزہ رکھا ہے، پھر تہجد کی نماز ادا کی ہے، پھر اللہ کو بتایا کہ یا اللہ پاک یہ میرے اوپر مرحلہ آ گیا ہے تو میری مدد فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے فرشتوں، جنگ بدر میں فرشتے نہیں، آج بھی وہاں پہ دیکھو وہ ریت کا ٹیلا موجود ہے جدھر وہ نازل ہوئے تھے. وہ ریت سب سے مختلف ریت ہے. کبھی جائیں بدر کے میدان میں تو وہ ضرور دیکھیں. وہ ریت اسی طرح جامد ہے، قائم ہے، وہ اڑتی نہیں ہے کہیں بھی.
اس کے اوپر فرشتے آئے، یعنی فرشتوں کا جو لشکر تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو کب ہوا؟ جب آپ نے دعا بھی مانگی، صبر بھی کیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں گھبرانا نہیں چاہیے. والعصر سورت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے زمانے گزرے، حق والے لوگ، صبر والے لوگ جو ہیں ہمیشہ ان کو اللہ نے مدد کی ہے، اور جتنے بھی دوسرے لین کے لوگ تھے ان کو کبھی دریا نے گرا دیا، کبھی ڈبو دیا، کبھی ایک مچھر نے ان کو بے حال کر دیا. سر پہ جوتیاں مرواتا تھا وہ نمرود جو تھا، مچھر اس کے ناک میں چلا گیا تو اس کو چین کیسے آتا تھا، اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے لوگ، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایک ایک کریکٹر کو دیکھ لیں اس زمانے کے حساب سے، بابا آدم سے لے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، تو آپ کو بالکل روشنی مل جائے گی، آپ اندھیرے میں سے باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ کہتے ہیں نا تبدیلی، او بھائی تبدیلی جو ہے وہ صرف ایک سورت والعصر میں موجود ہے. آپ کو کہیں کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں سورت العصر کو بیٹھ کے ڈسکس کریں. آپ دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں، ٹھیک ہے. قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے زمانے کی. زمانہ کون سا؟ جو باب آدم سے شروع ہوا، ادھر آدم ہے ادھر ابلیس ہے، ان کا مقابلہ، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو کلوز کر دیا گیا. آج دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے بھائی ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارا رستہ، ٹھیک ہے. تو یہی فلاح ہے اور یہی نجات ہے. تو ہم یہ دنیا داری کے جو جھنجٹوں میں گھبرا جاتے ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. سورۃ العصر کو پکڑ لو. قرآن تو پورا ہے ہی ہے نا، لیکن اس کا مغز جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. عملی طور پہ اس کو پکڑ لو. الحمدللہ تکالیف آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس طرح سب کی دور کرتا رہا ہے اس طرح ہماری بھی کرے گا. تو میں اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو زندگی ہماری رہ گئی ہے تو ہم زندگی کو بہت ہی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ رمضان پاک الحمدللہ ہمیں مل گیا، تو اگلے رمضان تک ایک ترتیب ہماری بنا دی اس نے. ہم باقی زیادہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ رمضان جو آئے گا اس وقت تک مقناطیسیت جو ہے نا اس نے ہمیں بھر دی ہے. ہم نارمل لوہا نہیں رہے، ابھی ہمارے اندر قرآن آ گیا ہے رمضان کے توسط سے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بھائی میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.